الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پھر فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کی ترقی کے لیے. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو بھی انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے من و اذا نہیں لاتے، دے کے احسان نہیں جتاتے، دے کے دکھ نہیں دیتے، لوگوں میں بیٹھ کے تبصرے اور تذکرے نہیں کرتے کہ ہم نے فلاں پر فلاں جگہ فلاں چیز میں اتنا خرچ کیا. یعنی جو کچھ وہ دیتے ہیں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کس تک گیا، کہاں پہنچا. یعنی نہ سامنے دکھ دیتے ہیں اور نہ پیچھے سے. وہ اپنے رویے اور معاملے میں بھی کوئی فرق نہیں لاتے، کیونکہ من و اذا اجر کو ضائع کر دیتا اور اخلاص کے منافی ہے. کیونکہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ بھلا انسانوں پہ احسان کیوں جتائے گا، اور وہ دکھ کیوں دے گا، وہ بدزبانی کیوں کرے گا، بد اخلاقی کیوں برتے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو دے اور وہ پھر احسان بھی جتائے، تو جس پہ احسان جتایا جا رہا ہے یا جس کو دکھ دیا جا رہا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے پاس دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ خاموشی اختیار کرے اور پی جائے اپنی بے عزتی، جو سامنے بھی بے عزتی کرتا ہے پیچھے بھی کرتا ہے دینے کے بعد، احسان کرنے کے بعد. دوسرا یہ کہ جو اس نے دیا اس کو واپس لوٹائے کہ یہ تم رکھ لو. یہاں تک منع کیا گیا ہے کہ کسی کو دینے کے بعد اگر تم سمجھو کہ اسے کسی بھی طرح محسوس ہو رہا ہے تو ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اس کو احساس دلانے والی ہو کہ تم نے اس پہ خرچ کیا یا اس کو کچھ دیا ہے. اسی لیے عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب تم کسی کو دو اور وہ محسوس کرے کہ تیرا سلام بھی اس کو ناگوار ہے تو سلام بھی نہ کر. یعنی بعض اوقات تم نے کسی کو کچھ دیا، پھر اس کے بعد آپ اس کو جا کے ملتے ہیں، پھر سلام کرتے ہیں، تو وہ آگے کیا سمجھتا ہے کہ شاید یہ مجھے کوئی جتانے کے لیے آیا ہے. تو اگر تم یہ سمجھو کہ وہ تمہارا سلام کرنا بھی اس کو کیا لگتا ہے، جتانا لگتا ہے، تو تم اس سے بھی اوائڈ کرو. یعنی نہ زبان سے، نہ رویے سے، نہ عمل سے، نہ کسی طریقے سے کسی طرح جتاؤ ہی نہیں، نہ خفگی کا اظہار کر کے، نہ منہ بنا کے. یعنی اس طرح کرو کہ جیسے دوسرے کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ اس کو تو دیا ہی نہیں، دیا تو اپنے رب کو ہے، اس لیے اس کو جتانے کی اور بتانے کی ضرورت بھی کیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے جو خالصتاً اللہ کی خاطر دیتے ہیں. ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگے. لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. لوگوں کی اکثریت اپنے ہی کیے کو ضائع کرتی احسان جتا کے. اب آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے نا زبانی احسان جتانا یا معاملے سے، اور ایک ہوتا ہے دل میں سوچنا بھی. دل میں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہم نے کسی کو احسان کیا ہے. کسی کو دے کے ہمیں یہ خیال بھی نہیں دل میں لانا چاہیے کہ دیکھو ہم اس سے بڑے ہیں کیونکہ ہم نے اس کو دیا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ وہ آپ سے کس کس لحاظ میں بڑا ہے اور کس کس نیکی میں آگے. تو دل میں بھی نہیں لانا چاہیے کہ ہم زیادہ اچھے ہیں کیونکہ ہم دینے والے ہیں. کیوں؟ سوچ انسان کی گفتگو، رویے اور ایکشن میں آ جاتی ہے. ایسی بات سوچنی نہیں چاہیے. اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو کیا سوچیں گے، کس طرح اس وسوسے کو رد کریں گے؟ ہم نے اس کو تھوڑی دیا ہے، اس پر کیا احسان ہے؟ ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں نیکی کرنے کا اس نے موقع دیا. اس کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع فراہم کیا. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ دینا چاہیں اور ثواب کمانا چاہیں اور اتنے بڑے درجوں کو پہنچنا چاہیں اور کوئی لینے والا ہی نہ ہو تو کیا کریں گے آپ؟ بتائیے.
کوئی لینے والا ہی نہ ہو، آپ کے درجے کہاں سے بڑھیں گے؟ تو آپ کو تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کے دل میں خیال ڈالا، آپ کو دینے والوں میں سے بنایا، آپ کو موقع دیا، آپ کے ہاتھ سے دلوایا، تو آپ کو اس کے سوا اور کیا چاہیے؟ کہاں یہ کہ انسان دوسرے کے اوپر احسان جتائے، دراصل احسان تو اس کا ہے آپ پر۔ تو جو شخص اس طرح سوچے گا کہ میں نے اس کو تو دیا ہی نہیں، یہ تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تو اس کا نتیجہ یا اس کا پھر اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ ایسا شخص دوسرے سے نہ شکریہ چاہے گا، نہ سلام چاہے گا، نہ ہی توقع رکھے گا کسی خیر بھلائی کی، نہ ہی اس سے کوئی بدلہ چاہے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا اور آپ نے یہ سوچ کے دیا کہ شکر ہے کہ کوئی لینے والا ہے کہ مجھے ثواب ملا۔ اب اس خیال کے بعد آپ کے دل میں کیا یہ رہے گا کہ اب اس نے میرا شکریہ کیوں نہیں بولا، یہ میرے لیے کچھ کیوں نہیں لایا، اس نے میرے لیے کچھ کیوں نہیں کیا، میں ہی کیوں اس کے لیے ہمیشہ کروں؟ کیا یہ خیال آئے گا؟ پر نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اس کو تو دیا ہی نہیں، آپ نے تو اللہ کو دیا۔ آپ تو اللہ سے جزا چاہتے ہیں، آپ تو ایک کے بدلے ایک نہیں 700 اور کئی گنا لاکھوں چاہتے ہیں، تو انسان تو لاکھوں کہاں سے دیں گے؟ اور اگر آپ جواب میں بندوں سے احسان طلب کرتے ہیں، جواب چاہتے ہیں، آپ نے کھرے نہیں کھوٹے سکے لیے، بندوں کے پاس جو اجر ہے یا بدلہ ہے وہ زیادہ زیادہ کیا، تھوڑی سی تعریف؟ یعنی سوچئے بندوں سے اگر آپ کچھ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں تو کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کو زیادہ سے زیادہ بندے کیا دے سکتے ہیں؟ زبانی تعریف، اپریسیشن، تھوڑی سی ذکر خیر، شکریہ، کچھ بدلے میں کیا ہے وہ سب؟ تولے اس کو، آپ نے دے کے کیا لیا؟ بس صرف اتنا، یہ تو کچھ بھی نہیں، آپ نے تو بہت چھوٹی قیمت وصول کی، چھوٹی قیمت کا سودا کیا۔ اللہ تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ دینا چاہتا تھا، آپ نے وہ چھوڑ کے چھوٹا لینے پہ راضی ہو گئے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دینے والوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، دینے والوں کی 2 قسمیں۔ ایک قسم جو یہ سوچ کے دیتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا یہ سوچ کے دیتا ہے کہ بندے مجھے دیکھیں۔ مثلا دینے کو کس سے تعبیر کیا گیا تھا؟ بیج ڈالنے سے، ایسا ہی تھا نا بیج؟ تو کوئی بیج ڈال رہا ہے، وہ چھپا رہا ہے زمین میں، اور اللہ نے دیکھ لیا کہ اس نے ڈالا، اور کچھ انتظار میں رہتے ہیں اور بیج اچھالتے رہتے ہیں ہاتھ پہ، کوئی دیکھ لے مجھے کہ میں کیا کرنے والا ہوں، اور اس کے بعد وہ زمین میں ڈالتے ہیں۔ تو کسی نے بیج ڈالا کہ بندے دیکھیں، اور کسی نے ڈالا کہ وہ دیکھیں، اور وہ زمین کی تہوں میں بھی دیکھ لیتا ہے، بظاہر گم ہو رہا ہے، اس کی حیثیت ختم ہو رہی ہے، کیونکہ جب بیج زمین میں جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ اپنی اصل حالت پہ نہیں رہتا، مٹی میں مل جاتا ہے، تو وہ مٹی میں مل کے ضائع نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی بظاہر وہ پھل لانے والا ہے، نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی نیکی کی شکل میں آتا ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور وہ جو ظاہری اوپر پودا آیا تھا صرف وہی نہیں، اس کی تو جڑیں بہت دور تک، وہ کل کھول کے آپ کے سامنے رکھا جائے، اور وہ بھی ملنے والا ہے۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ اب یہاں یہ بھی سکھایا گیا کہ دیکھو، قول معروف، بھلی بات کرنا، اچھی بات کرنا، ومغفرۃ، اور دوسرے کا قصور معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت۔ واللہ غنی حلیم، اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بعض اوقات انسان سے جب کوئی لینے کے لیے آتا ہے، کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، انسان کے پاس نہیں ہوتا، اسے شرم آتی ہے،
یا وہ اریٹیٹ ہوتا ہے کہ کسی نے مانگا کیوں مجھ سے، تو وہ کہتا ہے جاؤ بھائی معاف کرو، یا منہ سے یا رویے سے یا ماتھے پہ بل ڈال کے یا لہجے میں یا آواز میں. تو یہ سارے رویے کیا ہیں؟ دوسرے کو تکلیف دینے والے. تو قول معروف کیا ہے؟ ہنستے ہوئے بات کرنا، اچھے سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. مثلا کہہ دینا انشاءاللہ اللہ نے برکت دی، یہ کام کر رہے ہیں، کچھ آیا تو آپ کا بھی حصہ اس میں ہے، وہ آپ ہی کا ہے. کوئی اچھی بات کر دینا، بھلے اس وقت نہ دے انسان کیونکہ ہے نہیں اس کے پاس، آسان بات کر دو، دوسرے کو سمجھا دو کہ بھی اس وقت نہیں ہے، لیکن اذیت نہ دو. ومغفرۃ، بعض اوقات مانگنے والے کا انداز ایسا بھونڈا ہوتا ہے، بعض اوقات آپ دے چکتے ہیں، لینے کے بعد دوسرا شخص آپ سے ایسی بدتمیزی کرتا ہے کہ آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں، اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. ایسے میں معاف کرنا اگرچہ بڑا مشکل ہے، جیسے سورۃ الشورى میں آتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے. اور سورۃ شورى کی آیت 40 میں آتا ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر دی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا. تو ایسے موقع پر کچھ دے کے اذیت دینا، احسان جتانا، اس سے بہتر ہے کہ انسان نہ دے، ٹال دے دوسرے اور اچھی بات کر دے. اور دینے کے بعد اگر کوئی تکلیف دے، ہرٹ کرے، تو اس کو انسان معاف کر دے، اس کا ذکر نہ کرے. ورنہ عام طور پر آپ دیکھیں لوگوں کی گفتگو کیا ہوتی ہے، میں نے فلاں کے ساتھ اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا. خاص طور پر شوہر یا اپنی اولاد. ہم سمجھتے ہیں ان کی باتیں اور برائیاں کرنا تو بالکل 100% جائز ہے. گھر سے باہر دوسرے لوگوں کے لیے تو ہم عام طور پر پھر بھی تھوڑا لحاظ کر ہی جاتے ہیں، لیکن گھر والوں کا لحاظ نہیں کرتے. ایک کو شکایت، دوسرے کو شکایت، تیسرے کو شکایت، چوتھے کو شکایت. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات، بھلی بات اور دوسرے کا قصور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیت ہو. اور اللہ بے نیاز ہے، بردبار ہے. اب دیکھیے کہ اچھی بات کو تشبیہ دی گئی ایک مثال میں برف سے. جب برف گرتی ہے تو کیسے گرتی ہے؟ کیسے گرتی؟ قول معروف، بھلی بات برف کی طرح ہوتی ہے. برف جب گرتی ہے تو کیسے گرتی ہے؟ ہلکے سے یا ایک دم ٹھا ٹھا ہوتی ہے. کیسے گرتی؟ سافٹلی آ کے گر جاتی، نرمی سے گرتی اور جم جاتی. ٹھیک ہے نا؟ جم جاتی ہے. کتنے دن تک رہتی ہے؟ بعض اوقات پورا سیزن بھی رہتی ہے نا. گری آرام سے، جمی دیر تک، اور پگھلی ایک دم آہستہ آہستہ، اور پگھل کے بھی جذب ہو جاتی ہے زمین کے اندر. پھر وہ زمین کیسی ہوتی ہے؟ زرخیز، نرم، بہترین. اس میں تھوڑا سا بھی کچھ ڈالے بہت کچھ چھپ جاتا ہے. پانی نہ بھی ہو تو تل ہی کافی ہے. تو قول معروف کیسی بات ہوتی ہے؟ یعنی اگر کبھی نصیحت کرنا ہو کسی کو تو برف کی مثال یاد رکھے. کیسے کرے؟ آہستہ آہستہ. بچوں کو کیسے نصیحت؟ تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ، تاکہ وہ جم جائے. یہ نہیں ادھر سے آپ چیخے چلائے اور ادھر سے گئی اڑی ہوا میں بات، ایک کان میں ڈالی اور دوسرے میں نکلی. یہ قول معروف نہیں ہوگی. آہستہ آہستہ تاکہ وہ جم جائے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کی شخصیت کے اندر حصہ بن جائے، نہ کہ وہ ایک پھوار کی طرح آئی اور اڑی اور گئی. اب یہاں پر یہ فرمایا کہ اچھی بات اور معاف کرنا صدقے سے بہتر ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صدقہ کرے نہ،
نہیں مجھے تو اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں، مجھے لگتا ہے میں تو بس ضرور کوئی بات کر دوں گی اور صدقہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ صدقہ نہ کروں. یہ ہے اس کا معنی؟ یہ نہیں ہے اس کا معنی. حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے. یعنی یہ جو صدقے کی باتیں ہو رہی ہیں صرف چند مالدار لوگوں کے ذمے نہیں، ہر ایک پر لازم ہے، ہر ایک پر. صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس کچھ نہ ہو، آپ نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے، خود سے کچھ کام کر لے. عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، بالکل معذور ہے ایک شخص، وہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، اس وقت فرمایا کہ اچھی بات پر عمل کر لے، بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. یعنی خود کو برائی سے بچا کے رکھنا بھی کیا ہے؟ اپنے اوپر صدقہ ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقے میں دے کر. تو اس آیت کا کوئی الٹا مطلب نہ لے کہ چونکہ میری عادت اچھی نہیں، میں تو بولی جاتی ہوں اس لیے مجھے تو صدقہ نہیں کرنا. نہیں، صدقہ کرتے کرتے کیا ہوگا؟ عادت بھی کنٹرول ہو جائے گی. صدقہ دراصل کیا ہے؟ زکوٰۃ کیا ہے؟ برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بھی. دینے سے انسان کے اندر اعلیٰ اخلاق کی نشو نما ہوتی ہے، بخل سے نہیں ہوتی اعلیٰ اخلاق کی نشو نما. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا، نہ تم باطل کرو، نہ تم ضائع کرو، کس کو؟ صدقاتکم، اپنے صدقات کو. کیسے؟ بالمن والاذی، احسان جتا کر اور اذیت دے کر. یعنی اپنے مال بے نتیجہ نہ کرو، ان کا اجر ضائع نہ کرو. کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. تو دکھاوے کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہوتا. اسی طرح دے کر اگر کوئی من و اذا سے کام لیتا ہے تو اس کا بھی کوئی اجر نہیں ہوتا. ایسا شخص جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، وہ اصل میں اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. تو کون ہوا یہ جو خرچ کر رہا ہے مگر ایمان کے بغیر؟ کون ہے یہ؟ منافق. منافق ایسے کرتا ہے نا کہ اس کا ایمان کوئی نہیں، بے دلی کے ساتھ، بس بے شعوری کے ساتھ کچھ تاوان سمجھ کے کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی مال خرچ کرتے تھے، لیکن سورۃ التوبہ میں ان کے خرچ کرنے کی کیفیت بتائی گئی کہ وہ کس طرح خرچ کرتے ہیں. وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، آیت 54. نہیں وہ خرچ کرتے مگر ناپسند کرتے ہوئے. یہ منافق کا خرچ ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات احسان اور اذیت دے کے ضائع نہ کرو، جیسے منافق اپنے اعمال ضائع کرتے ہیں، محض دکھاوے کے لیے نیکی کا کام کرتے ہیں، مصیبت کے مارے تاوان سمجھ کر، جرمانہ سمجھ کر، بوجھ سمجھ کر، اور ان کے دل میں نہ تو اللہ کی عظمت ہوتی ہے، نہ اللہ کی رضا، ابتغاء مرضات اللہ نہیں ہوتی، اور آخرت کے دن میں ملنے کا کوئی اجر و ثواب کا ان کو یقین نہیں ہوتا. تو ان کا خرچ کیسے ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چٹیل پتھر ہو، علیہ تراب، جس پر وقتی طور پہ کچھ مٹی جم جائے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس جمنے کے بعد
پیچھے سے تیز بارش کا ریلا آئے، فترکہ سلدا، ساری مٹی بڑھا کے لے جائے اور چٹان ویسی کی ویسی دوبارہ دکھائی دے جیسے مٹی پڑنے سے پہلے کی تھی، یعنی باقی کچھ بھی نہ بچا، ہارڈ راک ہے بس. لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ اپنی کمائی جو انہوں نے کی اس پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے. کون سی کمائی انہوں نے کی؟ یعنی جو اس وقتی مٹی کے اوپر انہوں نے اگایا تھا، جمایا تھا، وہ کیا ہوا؟ ریلے میں سب بہہ گیا، وہ بیج بھی بہہ گیا، وہ چھوٹے پودے بھی بہہ گئے، ساری کمائی اکارت ہو گئی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دکھاوے کا مال، دکھاوا کیا ہوتا ہے؟ دکھا کے دینا، جس میں لوگوں کی واہ واہ مطلوب ہو یا مقصود ہو، یا پھر لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہو. دکھاوے کا صدقہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے باریک کپڑا کہ جسے پہن کے بھی انسان ننگا رہے. صدقہ اصل میں کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ بھی تو کرتا ہے نا، انسان کو بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے. تو اگر کسی نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ جو اتنا پتلا ہے کہ نہ وہ سردی سے انسان کو بچاتا ہے، نہ گرمی سے بچاتا ہے، نہ ہی دھول مٹی سے، نہ دھوپ سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ کپڑا پہنا نہ پہنا برابر ہے. تو اسی طرح صدقہ دیا نہ دیا برابر ہے. اور ریاکاری کو شرک خفی بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرک ہے. فرمایا کہ تھوڑی سی ریاکاری بھی کیا ہے؟ شرک. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بات بھی نہ کرے گا کہ جو احسان جتا کر دے اور من و عزا کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے. آپ کو کوئی حدیث ایسی یاد ہے جس میں دکھاوے کا خرچ کرنا آتا ہے؟ اگر کوئی شخص دکھاوا کر کے خرچ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی حدیث یاد ہے آپ کو؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اس روایت میں ضعف ہے. پھر فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، یعنی اچھی نیت سے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کے اطمینان کے ساتھ، یعنی پورے جماؤ کے ساتھ، سوچ سمجھ کے، کسی جذباتیت میں آ کے نہیں. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ نیکی پر ثابت قدم رہنے کے لیے. یہ کیسے؟ مال خرچ کرنے سے ثابت قدمی کیسے آتی ہے؟ یہ کہا نا کہ کچھ لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں اور نفسوں کی ثابت قدمی کے لیے یا ثابت قدمی کے ساتھ. تو ثابت قدمی کیسے آتی ہے جب انسان مال خرچ کرتا ہے؟ اس میں کئی چیزیں آتی ہیں. اس میں ایک چیز تو یہ آتی ہے کہ جب انسان خرچ کرنے لگتا ہے تو انسان کو خوف آتا ہے کہ میرا کیا ہوگا. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ دیتے ہیں تو آپ کو دنیا میں بھی دوسری طرف سے اس سے زیادہ مل جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے نا، آپ کو یقین زیادہ ہوتا ہے نا، ثابت قدمی بھی ہوتی، توکل بڑھتا ہے نا کہ نہیں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ خرچ کرنے سے، یعنی اللہ کے راستے میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا. قرآن پاک میں آتا ہے جو بھی تم خرچ کرو گے میں اس کے پیچھے اور لے آؤں گا. اب آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اب کیا ہوا؟ وہ دل کو تھوڑا سا جھٹکا لگا، تھوڑا سا خوف آیا کہ اچھا پھر وہ کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا. آپ نے کہا کوئی نہیں، میرا اللہ مالک ہے، توکل اللہ، دے دیا آپ نے. دوسرے دن آپ کو وہی چیز یا اس سے بہتر چیز کہیں اور سے مل گئی. اللہ نے غیب سے ایسی مدد کی کہ آپ حیران ہو گئے. اس سے آپ کے دل کو کوئی مضبوطی ملی؟ جی ہاں، اس سے بہت مضبوطی ملتی ہے.
یقین میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب تک انسان یہ خود تجربہ کرتا نہیں، یعنی ایسا دے کر واپس ملنا دنیا میں جب تک یہ تجربہ ہوتا نہیں تو وہ ثابت قدمی نہیں آتی، اور کرنے سے آتی ہے، یعنی دینے سے ثابت قدمی آتی ہے. تو وہ مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، بندوں سے واپس لینے کے لیے نہیں کرتے، اور اللہ بھی اپنے خزانوں سے کسی اور طریقے سے ان کو لوٹاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تثبیتا من انفسہم آتا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ مال خرچ کرنا دین میں ثابت قدمی کا سبب کیسے بنتا ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ جہاں انفقو کی بات کی تھی، یہ بات میں نے کہی تھی اس وقت. جب ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں نا، تو خرچ کر کے وہ جو روح کے اندر خوشی اور سکون اور اطمینان اور صدقہ رد بلا ہے، بلاؤں کو ٹالنے کا ذریعہ جب وہ بنتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے یقین اور ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ دیکھ کے میرا کوئی نقصان نہیں ہوا. یعنی آپ کو خوشی بھی نصیب ہوئی، اطمینان ہوا، سکون ہوا. کیونکہ جس طرح جسم کی غذا ہے نا، ایسے ہی روح کی بھی غذا ہوتی ہے. اور روح کی غذا کہاں سے ملتی ہے؟ لے کے نہیں، دے کے. جسم کی غذا کس طرح ملتی ہے؟ کھا کے. مثلا آپ کے پاس تھوڑی سی کوئی چیز ہے کھانے کی، اب آپ اس میں سے کچھ خود کھاتے ہیں، کچھ کسی کو دے دیتے ہیں. اب کیا ہوا؟ خود کھانے سے جو آدھی آپ نے کھائی اس سے جسم کو طاقت ملی، اور جو آدھی آپ نے کسی کو کھلائی اس سے کیا ملی؟ آپ کو روح کو طاقت ملی نا، انرجی ملی. تو اللہ کے راستے میں دینے سے تثبیت قلب ہوتی ہے، روح مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے. یہ معنی ہے. سمجھ گئے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس نیکی میں اور جم جاتا ہے نا. جب ایک نیکی کا اس کو روحانی فائدہ ہوتا ہے یا مادی فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ خرچ کرتے ہیں نا تو دو طرح کے فائدے لازم ہوتے ہیں، اور ان میں سے تو ایک 100% یقینی ہوتا ہے. 100% یقینی کیا؟ خوشی، اطمینان اور راحت قلب، گہری خوشی کا احساس ہوتا ہے دیکھیں. اچھا، وقتی طور پہ اگر جو مشکل ہو لیکن وہ ضرور اپنے پیچھے خوشی لاتی ہے. دوسری چیز جو آپ کو شاید نظر نہ آئے لیکن یہ ہے کہ بلائیں اترتی ہیں اور آپ ادھر سے صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بلائیں ٹل جاتی ہیں. اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیز اگر ہو جاتی تو میرا تو کچھ نہ بچتا. کہتے ہیں نا بعض اوقات آپ یہ بھی کہتے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ گئی، پتہ نہیں وہ ہوتی ہے کوئی یا نہیں، اللہ ہی کی خاص رحمت ہوتی. لیکن بہرحال یہ فیکٹر ضرور ہے کہ صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے، حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی انسان کو اور جماؤ آتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے ایسے حالات میں ڈال کر کہ آج انسان مثلا کسی بیمار پہ خرچ کرتا ہے، کل انسان کو اس کی اپنی بیماری میں اس سے زیادہ ریٹرن ہو جاتا. مختلف طریقے ہوتے. اس وقت انسان سوچتا ہے اچھا ہاں وہ فلاں وقت میں نے فلاں کو بس اتنا سا مدد کیا تھا، دیکھو اللہ نے میرے ساتھ کیا کیا. ہوتا ہے نا ایسے، آپ تجربہ زندگی میں ہی کرتے. پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے کہ جو چیز انسان مال خرچ کر کے حاصل کرتا ہے اس کے بارے میں سنجیدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے کوئی چیز مفت میں مل جانا، اس کے بارے میں آپ اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے، آپ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. مثلا ماں باپ نے آپ کو پڑھا دیا، انہوں نے آپ کی فیس دے دی، انہوں نے آپ کے لیے سب کچھ کر دیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ وہ جو آپ نے حاصل کیا، آپ کو اس تعلیم کی یا اس ڈگری کی اتنی قدر نہیں ہوتی عام طور. لیکن اگر آپ اپنے لیے کمائی بھی خود کر رہے ہیں اور پھر اپنی فیس خود بھر رہے ہیں اور اپنی کتابیں خود خرید رہے ہیں، ایسی پڑھائی کی قدر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جو طالب علم اپنے پیسے کما کر فیس بھرتا ہے وہ وقت ضائع کرے گا پڑھائی میں؟ کیوں؟ وہ کہے گا اگر میں فیل ہو گیا تو مجھے اتنی فیس پھر دینی پڑے گی. سنجیدگی آئی نا؟ تو جہاں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے وہاں انسان میں سنجیدگی آتی ہے. یعنی انسان کا ایٹیٹیوڈ بدلتا ہے کہ میں نے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے،
مثلا ایک آپ کا اپنا بزنس ہے جس میں آپ انویسٹ کرتے ہیں، اور ایک آپ کو بنا بنایا اسٹیبلشڈ کچھ مل گیا، یا آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں، فرق ہوگا. ایک کام آپ جس کو اپنا سمجھتے ہیں، اون کرتے ہیں، اس میں آپ کی دلچسپی اور آپ کی محنت کیسی ہوتی ہے، اور ایک جو آپ کسی کے ہاں جا کے کام کرتے ہیں، اپنے میں سنجیدگی زیادہ ہوتی ہے. مثلا آپ کی اپنی دکان ہے، جس طرح آپ اس کا خیال رکھ رہے ہیں، کیا آپ کسی کی دکان پہ کام کر کے ویسے خیال کر سکتے ہیں؟ نہیں. جب انسان کو دین مفت میں مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب دین مفت میں ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قدر ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اور جب آپ پیسے خرچ کر کے حاصل کرتے ہیں قدر ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کو جہاں بڑی فیس دینی پڑتی ہے نا، تو وہاں آپ چھٹی نہیں کرتے، پڑھائی میں زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں. کیوں؟ پیسے ضائع ہو جائیں گے، فیس چلی جائے گی، کتابیں ضائع ہو جائیں گی. اور جہاں مفت پڑھایا جاتا ہو یا نہ ہونے کے برابر فیس دینی پڑتی تو وہاں انسان کبھی سنجیدہ نہیں. جس دن دل چاہ چلے گئے، جس دن دل چاہ چھٹی کر لی، جب دل چاہ کام کر لیا، جب دل نہیں چاہ نہیں کیا. کیوں؟ ہمارا کیا جا رہا ہے؟ ہمارا کیا نقصان ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ مفت میں مل رہا ہے. مال مفت دل بے رحم. انسان کبھی سنجیدہ نہیں ہوتا. جو شخص اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتا وہ دین کے ساتھ کبھی بھی سنجیدہ نہیں ہوتا، فیتھ فل نہیں ہوتا. بڑی ہی چھوٹی مثال سے بات سمجھاؤں گی، بہت چھوٹی سی. آپ ٹشو کا رول اپنے گھر کے ٹوائلٹ میں لگاتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں؟ پبلک پلیس پہ جاتے ہیں، کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جو کسی کے پیسے سے لگا ہے، اگرچہ وہ بھی آپ ہی کا ہے، دیکھا جائے آپ ٹیکس دیتے ہیں تو، لیکن وہ ڈائریکٹ نہیں آپ خرید کے لائے نا، وہ انڈائریکٹ کہیں سے آیا، اس لیے آپ کو اس کی کوئی درد نہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کئی مسجدوں میں مجھے یہاں بھی اور جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا، اتنا ٹشو لوگ اٹھا کے، چلے جو یوز کیا وہ تو کیا، زمین پہ پاؤں میں پھینکا ہوتا ہے. آپ نے بھی نظارے دیکھے ہوں. بے تحاشا پانی کا استعمال، لائٹس کھلی ہیں، ایگزاسٹ چل رہے ہیں، چلتے رہے، ہم نے بل دینا، کیا نقصان؟ ہمارا کیا نقصان؟ ہم نے تو خرچ نہیں کیا. لیکن کسی جگہ پر اگر آپ خود خرچ کر رہے ہیں، آپ کے پیسے سے لائٹ جل رہی ہے، آپ کے پیسے سے فرنیچر بنا ہے، پھر کیا طریقہ ہوگا؟ فرق ہوگا نا. تو تثبیت نفس، سنجیدگی اور جماؤ اور دین میں پختگی کب آتی ہے؟ جب آپ کو دین محنت سے ملتا ہے، کچھ خرچ کر کے ملتا ہے. جو شخص دین کے راستے میں خرچ نہیں کرتا وہ دین کو بھی کھیل کھلونا سمجھتا ہے. ایک شخص جو قربانیوں کے راستے سے دین کو پاتا ہے، قربانیوں سے دین کو حاصل کرتا ہے، وہ دین کی قدر بھی کرتا ہے. اور جس کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا اس کو کیا ہوتا ہے؟ جس کو کوئی قربانی نہیں کرنی پڑتی. صحابہ کرام کو دین کیوں اتنا عزیز تھا؟ قربانیاں کی تھی انہوں نے اس دین کے لیے، گھر بار چھوڑے تھے، جان مال وقت لگایا تھا. اور ہم جیسوں کو کیسے ملا ہے؟ ماں کے پیٹ سے ملا ہے، کچھ بھی خرچ نہیں کیا. ہم اس دین کے لیے کیوں قربانی کریں؟ ہمیں تو مفت ملا ہوا ہے. اگر ہمیں اس کے اوپر کچھ لگانا پڑے تو ہم خود بہت سنجیدہ ہو جائیں. یہ انسان کی کمزوری ہے، ویکنس ہے، کہ جس چیز کو وہ اپنا سمجھتا ہے اس پر مال خرچ کرتا ہے، اور جس پہ مال خرچ کرتا ہے اس کے بارے میں پھر وہ سنجیدہ ہوتا ہے. اب ایسے لوگوں کی یہاں مثال دی گئی. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی رضا میں خرچ کرتے ہیں اور نفسوں کی ثابت قدمی کے لیے کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہے، اور اس جگہ پر کیا ہے؟ تیز بارش ہوئی تو دگنا پھل ہے، اور یہ دگنا نہیں، یہ چگنا ہے بیسیکلی، خوب پھل آیا۔ فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر تیز بارش نہیں بھی ہوئی، فَطَلْ، تو کیا ہوا؟ فوار ہی کافی۔ کیوں فوار کافی ہے اس کو؟ زمین اچھی ہے نا، زمین کا فرق ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے ان تکون لہ جنت، کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل وعناب، کھجور اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر طرح کے پھل موجود ہوں، واصابہ الکبر، یعنی ایک شخص جس نے باغ لگایا اور خوب خوب اس کو سجایا اور ہر طرح کے پھل لگائے، اور ہوا کیا کہ ساری زندگی اس میں کھپا دی کہ بوڑھا ہو گیا، اور اتنا کام کیا کہ شادی بھی اور بچے بھی تاخیر سے، چھوٹے ہیں بچے، کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، کہ اچانک باغ پہ ایک آفت آ پڑی، ایسی آندھی چلی کہ جس میں شدید حرارت یا آگ تھی، فاحترقت، سارا کھیت سارا باغ جل گیا، باغ ویران ہو گیا۔ عمر گزر گئی، اب مزید محنت نہیں ہو سکتی، بڑھاپا ہے، محنت کرنے کے قابل نہیں، بچے چھوٹے ہیں کہ مدد نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی باتیں سمجھاتا ہے کہ لوگ غور و فکر کریں۔ اب یہ آیت کسی خاص شخص کے بارے میں نہیں تھی، مثال سے بات سمجھائی گئی، تمثیل سے، جیسے ایک سٹوری سے۔ مثلا بچوں کو آپ سٹوری سناتے نا کہ ایک لڑکا تھا، وہ گاؤں میں رہتا تھا اور وہ ایسا تھا ویسا تھا، حالانکہ وہ اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، کوئی لڑکا نہیں تھا، نہ کوئی گاؤں تھا اور نہ کہیں کوئی رہتا تھا۔ تو یہ آپ کہانیاں کیوں بناتے ہیں؟ بات سمجھانے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں تمثیلی انداز میں بات سمجھانا۔ یہ جو مختلف ڈرامے وغیرہ بنتے ہیں، یہ کس لیے ہوتے ہیں؟ بات سمجھانے کے لیے۔ تو یہ جو آیت تھی کسی خاص شخص کے بارے میں نہیں تھی، ایک مثال سے بات سمجھائی گئی۔ اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے ایک بار صحابہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ تم جانتے اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی گفتگویں بھی کیا تھی، ایک دوسرے سے علمی سوال کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا مطلب ہے۔ حضرت عمر بہت غصے میں آئے۔ یہاں تو کسی استاد کو غصہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی کر لے تو پھر ہم فوراً ری ایکشن دکھاتے ہیں، لیکن حضرت عمر ٹھیک ٹھاک لوگوں کو کھینچ کے رکھتے تھے کہ بے سوچے سمجھے بات نہ کریں۔ لوگوں نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ غصے میں آئے، کہا صاف کہو، ہمیں پتا ہے یا نہیں پتا؟ پتا ہے تو کہو پتا ہے، بتاؤ، اور اگر نہیں پتا تو کہو نہیں پتا۔ یہ کیا بات ہوئی اللہ بہتر جانتا ہے؟ ناراض ہوئے۔ بہرحال ابن عباس نے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے۔ کہا بھتیجے بیان کرو اور اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، کیونکہ ابن عباس چھوٹے تھے نا صحابہ میں سے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کس کے لیے بیان کیا، یہ مثال کیسے بیان کی؟ تو ابن عباس کہنے لگے ایک عمل کی مثال ہے۔ پوچھا کون سے عمل کی، لیکن ابن عباس جواب نہ دے سکے۔ تو اس کے اوپر حضرت عمر نے کہا یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں عمل کرتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور
کرتا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ شیطان کو اس پہ غالب کر دیتا ہے اور وہ گناہوں میں گھس جاتا ہے اور اس کے سارے عمل آخری زندگی میں ضائع ہو جاتے ہیں. یعنی ایک شخص جو بچپن سے نیکیاں کرتا رہا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، آخری عمر میں پہنچا، سٹھیا گیا، اور جن پہ خرچ کیا تھا یا جن جن کاموں میں کیا تھا ان پہ اس نے احسان جتانا شروع کر دیا، یا پھر اذیت دی لوگوں کو اور کیے کرائے پہ پانی پھیر دی، یا پھر جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں غلط وصیت کر دی تو کیا کیا، سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. تو جو شخص خرچ کرتے ہوئے من و ادا سے کام لیتا ہے یا ریاکاری سے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب وہ اٹھے گا اپنی محنت اور کوشش کا اجر پانے کے لیے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، عمل کا سارا باغ جل چکا ہوگا. وہ پریشان ہوگا کہ یہ کیا ہوا. اسے بتایا جائے گا تمہاری فلاں بات، فلاں کلام، فلاں رویے، فلاں طریقے کی وجہ سے سب کیا کرایا ضائع ہو گیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کو صرف نیک عمل کی فکر نہیں بلکہ نیک عمل کو سنبھالنے کی فکر بھی ہونی چاہیے. بعض لوگ کسی بھی کام میں خوب محنت کرتے ہیں، بڑی سے بڑی محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک جذبات میں آ کے کوئی ایسا غلط فیصلہ کرتے ہیں کہ اپنے ہی کیے کرائے کو آگ لگا دیتے ہیں. ایسا بلنڈر کرتے ہیں، جو بلنڈر بولتے ہیں نا، آپ اچھے بھلے کام کر رہے تھے، کوئی نیکی کا کام، کوئی صدقہ خیرات، کوئی کسی کو تعلیم دینے کا، کسی کی آخرت سنوارنے کا، کوئی سوشل ورک کا، کوئی بھلائی کا کام کر رہے. اچھا لوگ بھی آپ کو تنگ کر رہے ہیں یا لوگوں کی باتوں سے آپ اریٹیٹ ہو رہے ہیں. ایک وقت آتا کہ آپ اٹھا کے سب پھینک دیتے، یہ لو سنبھالو، مجھے نہیں کرنا، میری تو ساری زندگی گلا دی تم لوگوں نے، میں نہیں لوگوں کی باتیں برداشت کر سکتی. یہاں کا تو ماحول ہی ایسا ہے، یہاں نیکی کرنا بہت مشکل ہے، میں جا رہی ہوں. ایسے واقعات ہوتے ہیں. تھوڑی سی جذباتیت، تھوڑا سا حالات کی تنگی، تھوڑے سا لوگوں کا پریشان کن رویہ اگر انسان کو اس کے مقصد سے پھیر دے تو کس کھڈ میں جا کے گرے گا. سوچیں ذرا. عام طور پر ہم صرف اس کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکیاں کر لی ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو سنبھالنا بھی ہے، سمیٹنا بھی ہے. اگر کوئی شخص فصل لگائے محنت کرے جب کاٹنے کا وقت آئے تو غصے ہو کے نکل جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے اور ایک وقت میں آ کر تھوڑا سا جذبات میں آئے اور چھوڑ کے چلے گئے. قبل از وقت، اللہ کا حکم آنے سے پہلے. کیا ہوا؟ سمندر میں پھینکے گئے، مچھلی نے نگل لیا. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس ساری تصویر سے کیا چیز آپ نے سیکھی؟ کوئی ایک بات بتائے کہ کیا سبق ملتا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے. اس میں اگر دیکھا جائے تو سارے ہول لیسن میں سے جو اہم ترین چیز ہے نا، ثابت قدمی ہے نیکی پر. جذباتی رویوں سے بچ کر استقامت کے ساتھ نیکی کا کام کرنا، یہ ہے اس کا سبق. اب یاد ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ سورۃ البقرہ اپنے اختتام کو پہنچ گئی اور اس اختتام میں پھر توحید کی بات ہوئی آیت الکرسی کی شکل میں، اور اس کے بعد مالی معاملات کہ خرچ کی قیمت پر دین لو، اس دین کے لیے کچھ دو، اور پھر دین پر استقامت یا دین کی خدمت پر استقامت بھی کب آئے گی؟ جب تم دینے والے بنو گے. اور سارا سبق ایک ہی لفظ میں، تثبیت. رشد بھی تب آتی ہے جب انسان کے اندر ثابت قدمی ہوتی کہ حالات کچھ بھی ہو، کوئی مجھے کاٹ کے بھی پھینک دے تو میں یہ جگہ نہیں چھوڑوں گا، میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا. ہم لوگوں کی استقامت کا کیا حال ہے دین کے رستے میں؟ چاہے دین سیکھنے کا معاملہ ہو یا سکھانے کا معاملہ ہو. ذرا سی کسی نے کوئی بات کر دی، کسی نے تعریف نہیں ہماری کی، کسی نے ہمارا خیال نہیں رکھا، کسی کو ہماری ضرورتیں نہیں نظر آتی، فوراً بھاگ نکلے.
سارے دعوے ختم ہو گئے، ساری اللہ کی محبت اور اللہ کے دین کی محبت اور لوگوں کو دیے ہوئے بڑے بڑے درس جہاد کے اور فی سبیل اللہ کام کرنے کے سب غارت کر دیے ایک چھوٹی سی بات میں، بس اتنی سی بات میں. تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر بہت ضروری ہے ورنہ سب کچھ ضائع ہو کے رہ جائے گا. اب دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کو اگر دو بڑے حصوں میں تقسیم کریں تو ایک تو پچھلی اقوام کے ذکر کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ قوموں پہ زوال کیوں آیا، دوسری طرف امت مسلمہ کی ذمہ داری اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انفرادی اور اجتماعی سطح پر کردار سازی کی ضرورت ہے. ایک طرف عبادات اور دوسری طرف اخلاق اور معاملات پر آگے آیات آئیں گی، لیکن یہاں خاص طور پر دینے والا بننا. مومن دینے والا کیریکٹر ہوتا ہے، دینے والا کردار ہوتا ہے، بخل سے خالی ہوتا ہے اور اللہ کے لیے دیتا ہے اور دے کر نہ جزا چاہتا ہے، نہ تعریف چاہتا ہے، نہ شکریہ چاہتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ریوارڈ. مما کسبوا، اور اگر کوئی انسانوں سے بدلہ اور شکریہ چاہتا ہے یا دنیا میں ہی ریوارڈ چاہتا ہے تو ایسا شخص لا يقدرون على شيء مما كسبوا، جس کے لیے انہوں نے کیا تھا وہ تو ان کو ملے گا ہی نہیں، پھر سب کیا کرایا ضائع. مومن کا عمل جو ہے وہ کوئی ایک ون ٹائم چیز نہیں کہ آج آپ نے آیت پڑھ لی، آج آپ نے کوئی ایک کام کر لیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ بس ختم ہو گیا. نہیں، مرتے دم تک اس کی حفاظت اور اس میں جو اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی اور کنسسٹنسی اور ایک میچیورٹی کی جو ضرورت ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے. اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہو سکتا. جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے آپ کو پکارا، اور اگر آپ سب اس میں شامل ہیں ایمان والوں میں تو پھر اس کا جواب بھی ہم سب کو دینا چاہیے. ابتدا میں کوئی چیز جو ہے وہ بالکل جب اپنی را شکل میں ہوتی ہے، جیسے ایک بیج ہوتا ہے نا، تو جب وہ بیج ڈالا جاتا ہے تو مٹی میں چلا جاتا ہے اور وہ اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، پھر اصل چیز تو پتہ نہیں بیچاری کہاں غائب ہو جاتی، اور کسی کو وہ درخت لگا ہوا اور پھل نظر نہیں آتے، لیکن قیامت کے دن اپنی اصل شکل میں نظر آئے گا. تو بقا کس چیز کو ہے؟ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے عمل کو. اخلاص اور ابتغاء مرضات اللہ جب تک نہ ہو، جب تک ہم بندوں کی رضا چاہتے ہیں نا تو کاموں میں استقامت نہیں ہو سکتی، کیونکہ بندوں سے ناراض ہوئے تو کام بھی چھوڑ دیا. بندوں کو خوش کرنے کے لیے کام کیا، اگر بندوں سے ہمیں پراپر تعریف نہیں ملی، اپریسیشن نہیں ملی، کام بھی چھوڑ کے بیٹھ گئے، کیونکہ جن کے لیے کر رہے تھے وہ تو راضی نہیں، اس لیے کس کے لیے کریں. یہی ہوتا ہے نا عام طور پر. استقامت کیوں نہیں ہوتی کاموں میں؟ کیونکہ نیت درست نہیں. اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو ہو سکتا ہی نہیں کہ انسان اس رستے کو چھوڑے، چاہے اسے دنیا میں فائدہ ہو یا نقصان ہو. ایک مرتبہ مجھے نیروبی جانے کا اتفاق ہو، کینیا میں، افریقہ کا ملک ہے. تو وہاں پر مورمنز کا ایک چرچ تھا. کرسچنز میں ایک سیکٹ ہے نا مورمنز، نام سنا ہوگا آپ نے، مورمنز کا چرچ. بہت ہی کشادہ اور وسیع بلڈنگ، اور یعنی دیکھیں آپ تو خوش ہو جائیں. تو مجھے بہت شوق ہوا جاننے کا، تو میں نے سوچا کہ اندر چلتے ہیں. تو جب گیٹ پہ پہنچے تو آٹومیٹک ڈور تھا جو بند تھا اور جس کا کنٹرول اندر ریسپشن پہ تھا، اور اس پہ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر وہ نظر آ رہا تھا. اور جو شخص ریسپشن پر تھا، شام کا وقت تھا، شاید 6 بجے کا وقت، تو اس نے وہیں سے ہم سے کمیونیکیٹ کیا. گیٹ پر کافی دور تھا گیٹ، اور پھر ہمارے لیے گیٹ کھول دیا. اس نے پوچھا آپ کیوں آئے؟ تو ہم نے بتایا کہ ہمیں دیکھنے کا شوق ہے اور ہم کچھ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں، اس لیے آ رہے ہیں. اس نے کہا اس وقت کوئی کام تو نہیں یہاں پر ہو رہا، لیکن یہ کہ آپ یو آر ویلکم، آپ آ سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس اور وقت نہیں تھا، لمیٹڈ ڈیز تھے میرے پاس سارے، ہر روز کے درس کے دن مقرر تھے. صبح میں کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ میں باقاعدہ وزٹ پے کر سکتی. جتنا بھی ہے نہ ہونے سے بہتر کہ کچھ. خیر جب ہم اندر گئے تو ہم نے پوچھا کہ یہ کب بنی بلڈنگ اور کیسے بنی، اور جنرل سوال تھوڑے سے کیے. اس نے ہمیں بتایا کہ
آپ کو یہ حیرانی ہوگی کہ اس میں کسی مزدور نے کام نہیں کیا، یہ سب کام ہمارا اپنا کیا ہوا ہے. ہمارے اپنے ہی آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کیا، اپنے ہی انجینئرز نے کھڑے ہو کے بنوایا. ہر شخص اپنی جاب کے بعد جو اس کے پاس خالی وقت ہوتا تھا پلان کر کے مخصوص وقت اس نے استعمال کیا، خود پیسے اکٹھے کیے اور خود ہی لیبر فراہم کی اور خود ہی اس کو بلڈ کیا اور خود ہی مینٹین کر رہے ہیں. تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ خود کام کرنا اور کسی کے پیسے سے کروا لینا اور پھر اس کو بس چلا دینا، اس میں بہت بڑا فرق ہے. یہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہی تھی نا، تثبیت کیسے آتی، مال خرچ کرنے سے تثبیت کہاں آتی، اور مال کے ساتھ جب جان انسان اور وقت لگاتا ہے تو پھر تثبیت کیسے آتی ہے، اور زیادہ آتی. جس جگہ میں ہمارا ایک حصہ پڑ جاتا نا. پھر میں نے سمجھا کہ یہ شخص ایسے ہی ریسپشن پہ کھڑا، جیسے ہمارے ہاں عموماً لوگ ریسپشن پہ کوئی بھی ہائر کر کے رکھ لیا جاتا ہے. تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کس لیے آئے، تو بتایا ہم نے بھی جس مقصد کے لیے میں گئی تھی وہ سب بتایا. تو بہت اچھی کمیونیکیشن شروع ہوئی. تو اس کے بعد جمعے کا شاید دن تھا، میرے پاس قرآن پاک تھا، تو اس میں وہ ينذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، تو عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے پہ بات شروع ہو گئی. اور اس کو میں نے کہا کہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں قرآن پاک کا کچھ حصہ کہ ہمارے یعنی دین میں عیسیٰ علیہ السلام کے ولد اللہ ہونے کے بارے میں کیا کہا گیا. بہرحال میں نے اس کو کچھ وہاں سے آیات پڑھی اور اس کا ترجمہ کر کے بتایا. اس نے فوراً اپنی بائبل نکالی جو کہ کافی بڑی سی تھی، کتاب کی شکل، جیسے ہمارے بڑے سائز کا قرآن پاک ہوتا ہے اس سائز کی کتاب تھی. اور اس نے جب کھولا، آپ یقین کریں کہ شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو کہ جو ہائی لائٹ نہ کیا ہو. پتہ نہیں اس نے مجھے اب یاد نہیں کہ میں غلط بیانی کروں کہ اس نے بتایا میں نے 10 دفعہ اس کو پڑھا ہے، کتنی دفعہ پڑھا، بہرحال کافی دفعہ اس کو پڑھ چکا تھا. And he was serving on reception in the afternoon. کسی کی بھی کوئری کا جواب دینا ہو، کسی کے بھی آنے والے کو تبلیغ کرنا ہو یا کچھ، چاہے وہ ایک ریسپشن پہ کھڑا ہے لیکن تب بھی وہ سمجھتا ہے کہ اس کا فرض ہے کہ وہ کسی کو کچھ بتائے. جب میں نے بات کی تو اس نے کہا اچھا یہ تو کچھ باتیں ہیں بائبل کی اور قرآن کی کامن ہیں. اچھا اس نے فوراً ریفرنس نکالے، اچھا یہ دیکھیے کہ یہ کیا لکھا. اس نے پڑھ کے مجھے سنانا شروع کر دیا کہ یہاں یہ لکھا، یہاں یہ لکھا. پھر اس نے کہا آپ کہاں سے، میں نے کہا پاکستان سے. میں نے کہا کہ پاکستان میں بھی آپ کا کوئی چرچ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ہمارا لاہور میں شاید کوئی جگہ اس نے بتائی. تو میں نے کہا اس کا کوئی ایڈریس ہے آپ کے پاس؟ اس نے فوراً اپنی ہی اسی بائبل کا پچھلا حصہ نکالا جس میں پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے چرچز سے سب کی لسٹ تھی، سب کے ایڈریسز موجود تھے. 1 سیکنڈ میں اس نے مجھے نکال کے لاہور کا ایڈریس نکال کے تو مجھے دے دیا کہ یہ ایڈریس ہے آپ کے پاکستان میں. کتنا ویل آرگنائزڈ. ایک شخص جو شام کے وقت کھڑا ہے اس بات کے لیے تیار ہے کوئی بھی آئے وہ اس کو پوری طرح اپنی کتاب کے بارے میں بتا سکتا ہے، سکھا سکتا ہے، پوری اپنی بلڈنگ اور اپنے ادارے اور اپنے ساری چیزوں کی ہسٹری بتا سکتا ہے، جو کچھ وہاں ہوتا ہے اس کے بارے میں بتا سکتا ہے. اس وقت آپ کسی بھی اسلامک سینٹر میں چلے جائیں، ریسپشن پر جو آپ کو ملے گا آپ اس سے پوچھیں. کوئی نان مسلم آ جائے وہ پوچھے کہ بھی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں کچھ تمہیں بتا، وہ کہے کہ جی آپ فلانے وقت میں آ جائیں، پھر اس وقت ہمارے مولوی صاحب آئے ہوں گے، پھر آپ ان سے پوچھ لیں، پھر وہ بےچارہ دوبارہ آتا ہے یا نہیں آتا، پھر مولوی صاحب آتے ہیں، پھر وہ ابھی تو ان کو صحیح انگلش نہیں آتی، پھر وہ صحیح طرح کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، پھر وہ کوئی بتانے والا نہیں ہے. اچھا پھر بہتر ہے آپ وہاں چلے جائیں، وہ وہاں سے لڑکتا کہیں اور جا رہا ہے، وہاں کوئی اور ہتھے لگ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اختلافی مسئلوں میں تم ہاتھ یہاں نہ باندھنا وہاں باندھنا، تم اس مسجد بالکل نہ جانا وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے. اس قسم کی باتیں نئے آنے والوں کے ساتھ آپ خود سوچئے. اور پھر وہ دروازہ کھولتا ہے تو اندر جو صفائی کی حالت ہے، اور جو ٹوائلٹ میں جاتا ہے تو وہاں جو حالت ہے، اور دیواروں پر جو ہے اس کی جو حالت ہے، چھت کو دیکھو تو اس کی جو حالت ہے. ہم تو یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں اور دن کا اکثر حصہ تو بڑے بڑے ہمارے سینٹرز لاکڈ ہیں، بند پڑے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. مجھے خود ایک ایسے چرچ میں جانے کا واشنگٹن میں اتفاق ہوا. بہت ہی خوبصورت چرچ تھا پہاڑی کے اوپر. تو ہم جب گزرتے وہاں سے تو نظر آتا، تو میں نے کہا کہ جا کے دیکھیں. تو جب ہم اندر گئے تو کچھ ینگ لوگ وہاں پر موجود تھے ریسپشن پر. جب ہم انٹر ہوئے کچھ لوگ سرو کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم نے جا کے کہا کہ ہمیں کچھ جاننا ہے، معلوم کرنا ہے آپ کے بارے میں. تو خیر انہوں نے فوراً ہمیں حوالے کیا ایک ینگ لڑکی کے
جس سے بعد میں گفتگو میں پتہ چلا کہ وہ اپنی اسٹڈیز کے دوران یا اسٹڈیز کے بعد اس نے 1 سال یا کچھ عرصہ والنٹریلی وقف کیا ہوا ہے. کس کام کے لیے؟ یہاں آ کر صرف آنے والے وزٹرز کو ٹور دینے کے لیے اور ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. خیر ہمیں اس نے جا کے صوفے پہ بٹھایا, گفتگو کرنے لگی, اور اس نے بھی اپنی فوراً بائبل نکالی, اور اس کی بائبل میں بھی اسی طرح ہائی لائٹ کی ہوئی تھی بہت سی جگہ. ہم جہاں سے بات کرتے وہ فوراً نکالتی اور نکال کے آیت دکھاتی اور ہماری بات کا جواب دیتی. پھر اس نے ہمیں سارا ٹور دیا اور دکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسٹیچوز تھے, اور پھر ایک بٹن پریس کرتے اور عیسیٰ علیہ السلام بولنے لگتے ان کے خیال کے مطابق. کچھ سرمنز تھے, ان کی یہ گفتگو تھی تو وہ اپنے خاص انداز میں بول کے بتا رہے تھے. اور اسی طرح میوزیم سا کچھ بنایا ہوا تھا اور کچھ چیزیں, لیکن انتہائی صاف ستھرا اور انتہائی خوبصورت. اور وہاں بھی لوگ اپنے اون پر آ کے والنٹریلی کام کر رہے ہیں. تو ہم مسلمانوں کے اندر دین کے لیے کمانا اور دین کے لیے خود خرچ کرنا اور دین کے لیے آگے وقت لگانا اور جان اور مال لگانا, اس کا تصور ہی نہیں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ پھر ہم یوں ہی ادھر ادھر لڑکتے پھر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہر ایک پہ صدقہ لازم ہے. لوگوں نے کہا اگر کوئی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے اور خود بھی استعمال کرے اور دوسرے کو بھی دے. بیک سیل کے کانسیپٹ کیا ہے؟ یہی تو ہے. کوئی کام نہیں, چھوٹا موٹا خود جو کھاتے نا اسی کو اور تھوڑا بیک کر لو, جا کے سیل کرو اور اس پیسے کو ڈال دو. تحفہ دیا, دل جیتا, تبلیغ کی. کس طرح ریسورسز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر تھوڑا سا بھی دل کھلا ہو کہ ہاں ہم ایک بڑے مقصد کے لیے, اور یہ جو دوسرا پارہ شروع ہوا تھا امت وسط کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے. لیکن چونکہ ہم اپنا مشن بھول گئے, اپنا کام بھول گئے, لہذا اس کے لیے ساری مینجمنٹ بھول گئے, اپنے وقت کی بھی اور صلاحیتوں کی بھی اور مال کی بھی, سب سے گئے. تو ہم سب کو شعوری طور پر ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے تاکہ ہم وہ اجر جو فی سبیل اللہ, اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کا ہے, اس کو پا سکیں. چلیے اب تلاوت ان آیات کی غور سے اور توجہ سے سنیے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء
مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.